اپنے بچے سے کیسے دوستی کریں؟ تو سر دور کشاکش میں والدین اور بچے میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ والدین مصروفیات دیگر مصروفیات ہیں، جاب کی ہیں، دوسری مصروفیات میں مصروف ہیں اور وہ بچے کو وقت نہیں پاتے، اور بچہ والدین سے سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک بچے اور والدین کا تعلق ہے جی، یہ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فلیکسیبل پیرنٹس سے ہونا ہے۔ بچہ تو جانتا ہی نہیں فلیکسیبلٹی کیا ہے۔ بچہ چھوٹے لیول پہ ہے، والدین بڑے لیول پہ ہے۔ والدین جانتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی کیا ہے اور انہوں نے زندگی کے بہت سے مراحل دیکھے ہوئے ہیں، بچے نے نہیں دیکھے ہوئے۔ لہٰذا اگر دوستی کرنی ہے، ریلیشنس بنانے ہیں، تو سٹیپ والدین کی طرف سے آئے گا، سٹیپ پیرنٹس کی طرف سے آئے گا۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی یہ پہلا قدم ہے، اور یہ فلیکسیبلٹی رکھنا کہ بچہ ایک یونیک پوٹینشیل لے کے پیدا ہوا ہے۔ بچہ آپ کا بچہ تو ہے، بچہ آپ کے ذریعے تو آیا ہے، لیکن بچہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، بچہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ پیرنٹس جہاں پر غلطی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ میری ملکیت ہے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی کرے۔ ہاں، اس کی اپنی ڈیمانڈس ہیں، اس کی اپنی اسکلس ہیں، اس کا اپنا پوٹینشیل ہے، اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ ہاں، آپ اپنی ریکوائرمنٹس کو اس کے ساتھ سنکرونائز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ملا لیں، پھر وہ بچہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ پہلے آپ کو بچے کو سمجھنا ہوگا، جیسے کہتے ہیں نا، فرسٹ ٹچ دا ہارٹ دین آسک فار اے ہینڈ۔ پہلے بچے کے دل کو چھونا تو چاہیے۔ پیرنٹس بچے کے دل کو چھوتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، جیسے میں کہوں گا اسے کرنا چاہیے۔ بھائی کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی اپنی ڈیمانڈس ہیں، اس کی اپنی ہیں، اور اس کی اپنی پسند ناپسند ہے، اس کا اپنا سرکل ہے، اس کی اپنی ایک لائف ہے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں، تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جائے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہوگی دوستی کرنے میں۔ جنریشن گیپ ہے نا جی، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ دوست بناتا کیوں ہے، یا آپ دوست کیوں بناتے ہیں؟ میں کیوں بناتا ہوں؟ ایزی ہونے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے، جن کے ساتھ ہم اچھی بری ساری باتیں کر لیں جی، جن کے ساتھ ہم تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی باتیں بھی کر لیں جی۔ اگر بچہ باپ کے ساتھ دوستی کرے، کیا باپ اتنا فلیکسیبل ہے کہ اس کی تھوڑی سی ناخوشگوار باتوں کی بھی برداشت کر لے؟ ہمارا دوست ہے، ہمارا کوئی بھی آپ کا دوست ہے، میرا دوست ہے، اگر کوئی ناخوشگوار بات کرتا ہے اپنے بارے میں، کیا ہم اسے ڈانٹتے ہیں؟ نہیں ڈانٹتے۔ ہم کہتے ہیں اچھا یار اس کا یہ سولوشن ہے، اگر یہ ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو گے تو ایسا، مشورہ دے دیتے ہیں، مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس کو ڈانٹتے نہیں ہیں، اس کو اسکولڈنگ نہیں کرتے، اس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا۔ اگر ڈر ہوگا تو یہ دوستی نہیں ہے۔ تو اگر والدین بچے کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، دوستانہ رویہ اپنانا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو سافٹ کرنا ہوگا۔ 4 طرح کے سٹائلز ہیں پیرنٹنگ کے جی۔ ایک ہے ایسا سٹائل جس میں آپ فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں، جس میں آپ بچے کو سنتے ہیں، بچے کو سناتے ہیں، بچے کو تھوڑا سا موقع دیتے ہیں، بچے کو تھوڑا سا گیپ دیتے ہیں اپنی بات رکھنے کا، اور اگر وہ اپنی بات رکھتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ مجھے نکال دے گا جی، یا پینٹی لگائے گا، یا کوئی اس طرح سے کرے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ابو یا میری امی انڈرسٹینڈ کرے گی۔ یہ ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ۔ ایک اتھارٹیرین، جس میں کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، ڈنڈا اٹھا لیا، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی جی۔ یہ ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ سٹائل، جس میں بچے کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیوں ڈانٹا گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں گیپ بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا ہے گا کہ بچہ پیرنٹس کے ساتھ رہنے میں بہت انیزی فیل کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کا ایک بچہ ہوتا ہے، اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، وہ انڈیویجول ہو جاتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑتا ہے؟ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ اتنی دل میں وہ ایک کسر اور اتنی دل میں ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار اب چھوڑنا ہی بہتر ہے، یعنی وہ ایک اٹیچمنٹ، وہ ایک ایفیلیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پیرنٹس کو بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرا ہے پرمیسیو، کا مطلب ہے مرضی، بچے تمہاری مرضی جو ہی کرتے ہیں، جو بھی کرنا ہے، بچے کو آزاد چھوڑ دیا، جیسا بھی کرے، دوستوں کے ساتھ، مارکیٹ میں، بازار میں، گلی میں، جیسا بھی رہے۔ ہاں، یہ بھی خطرناک ہے۔ اس میں بچہ جو چھوٹا ہے اسے پتہ نہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ ٹین ایج میں بچے آ جاتے ہیں 15 16 17 سال کی عمر میں، اسے زندگی کا اس طرح سے پتہ نہیں ہوتا جس طرح سے پیرنٹس کو پتہ ہے، جس طرح سے سینئرس کو پتہ ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں ہمارے جو ویورس ہیں کہ پیرنٹس سے مراد، یا جو میں کہتا ہوں جو گھر کے بڑے ہیں، وہ 15 سال کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ 20 سال کی بڑی بہن بھی ہو سکتی ہے،
ہے نا، وہ آپ بڑے کزن ہو سکتے ہیں، آپ چھوٹے کزن کو گائیڈ کریں. لازمی نہیں کہ وہ جو والدین یعنی جو گھر میں بڑا ہے وہ والدین کا ہی رول پرفارم کرے. جیسے آپ کی اگر فار ایگزامپل شادی ہو گئی ہے، اگر آپ کی شادی نہیں تو آپ بھی چھوٹے بہن بھائیوں کے ماں باپ ہیں، آپ وہی رول پرفارم کریں. تو آپ کو بھی یہ تمام چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پرمیسیو کی ہم بات کر رہے تھے. پرمیسیو پیرنٹس ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تمہاری مرضی جو بھی کرتے رہو، یعنی کہ وہ پرمیشن دے دیتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. ایسے بچے رولس کو فالو نہیں کرتے اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ اناڑی بن جاتے ہیں. اور چوتھے پیرنٹس ہیں ان انوالو، وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ویئر ویری بیزی پیپل، بچہ خود ہی کر لے گا. اور اس طرح کے بچے نارملی ڈرگس یوز کرتے ہیں، الکوہل یوز کرتے ہیں، دوسرے کاموں میں پڑ جاتے ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے، گائیڈ لائن ضروری ہے. جب گائیڈ لائن ہوگی وہ کون سے پیرنٹس جو ڈسکشن کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، فرینڈشپ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، جو اپنے بچے کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ پراپرٹی نہیں، یہ ایک ایسٹ ہے، بلکہ ایسٹ بھی نہیں ہے، یہ گفٹ آف گاڈ ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے. ہم نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے، ہم نے اس کا احترام کرنا ہے اور اس تحفے کو مزید بہتر کر کے اس کائنات کو ایز اے گفٹ پیش کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو آج کے دور میں کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، اگر ہم بچے کے اندر کوالٹی نہیں ڈھونڈ پاتے تو یہ ہمارا فالٹ ہے، بچے کا فالٹ نہیں ہے. بینگ اے پیرنٹ ہماری بہت بڑی یہ ضرورت ہے، ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرے بیٹے کے اندر بیٹی کے اندر کیا خوبی ہے. اگر میں کہوں گا میرا بیٹا نکما ہے، میرے بیٹے کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، تو یہ ہمارا پرابلم ہے، بچے کا پرابلم نہیں ہے. کیونکہ کائنات کے اندر خدا نے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں بھیجی جو نکمی ہو، جو نامراد ہو، جو بیکار ہو. اگر ہم نہیں دیکھ پاتے تو یہ ہمارا فالٹ ہے. اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تمہارا بڑا بھائی تو یہ کر رہا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر رہے، بڑا بھائی میتھس میں 3 نمبر لے کے آ رہا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر رہے، بڑا بھائی دیکھیں اسٹیج پہ آ کے اسپیکنگ کرتے تم کچھ نہیں کرتے. تو دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیج پہ آنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف لکھنے والے ہوتے ہیں، جو پس پردہ لکھتے ہیں. کیا صرف اسٹیج پہ آ کے بولنے والا امپورٹنٹ ہے؟ جو پس پردہ بیٹھ کے کام کرتا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. ہر ایک کی اپنی یونیک ویلیو ہے، ہر ایک اپنا یونیک پوٹینشیل ہے، ہر ایک اپنا یونیک ٹیلنٹ ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ اتنا ٹائم بچوں کے ساتھ گزاریں، اتنا ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ میرے اس بیٹے یا بیٹی کے اندر کیا کوالٹی ہے، کیا خوبی ہے، اور پھر ہیلپ کریں اور انہیں بتائیں کہ بیٹا تمہارے اندر یہ خوبی ہے. جیسے میرا بڑا بیٹا پریتم داس یاپال ہے، میں اسے کہتا ہوں تمہارے اندر یہ خوبی ہے کہ تم تو لکھ سکتے ہو، اور دوسرا تمہاری سائنس کے اندر جو ہے نا گریپ وہ اچھی ہے. اب وہ مشینیں بنا رہا ہوتا ہے، فیکٹریاں جوڑ آتا ہے، باقی چیزیں کر رہتا ہے. ہی از ان کلاس 6 نا، شڈی کا طالب علم اتنے لیول پہ جا کے پرفارم کر رہا ہے. جو دوسرا بیٹا ہے وہ بھاگنے میں بڑا، وہ مطلب ذہن کا یوز کام کرتا ہے، بھاگنے میں زیادہ ہے. وہ شاید ایتھلیٹ بن جائے، شاید فزیکلی کوئی پلیئر بن جائے ہے نا، یا وہ ٹیچر بن جائے ہے نا. ٹیچر بھی فزیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی یونیک ویلیو ہے، ہر ایک کا اپنا یونیک پوٹینشیل ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کروانے میں ہیلپ کریں کہ بچے کے اندر کیا یونیک پوٹینشیل ہے، کیا یونیک ویلیو ہے. وہ ٹائم دینے سے ہوگا، کوالٹی ٹائم. ایسا ٹائم نہ ہو کہ بس ساتھ سیل فون بھی یوز کر رہے ہیں، واٹس ایپ بھی یوز کر رہے ہیں، فیس بک بھی. اچھا بیٹے تم نے یہ کہا، اچھا یار پھر بتانا یہ نا. دس از ویری آئی ایم یوزنگ دا ویری رانگ ورڈ کہ یہ بڑی ہی مطلب انتہائی گھناؤنی قسم کی ایکٹیویٹی ہے. یہ میرے خیال میں جرم ہے اگر کوئی پیرنٹ ایسا کر رہا ہے. اگر دیکھیں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور سیل فون یوز کر رہا ہوں سارا، آپ کو انیزی فیل ہوگا. بالکل میں آپ کو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے نا. اگر بچے کو گھر میں ہی رسپیکٹ نہیں ملے گی تو کیا بچہ اپنی سیلف ویلیو کر پائے گا، اپنے آپ کو اسیس کر پائے گا کہ میں بھی ویلیو تھا نا. ایک بچے نے ایسے لکھا، پیرنٹس بھی ٹیچر تھے، بچے نے ایک مضمون لکھا، اس نے کہا کہ سب لکھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. تو اس بچے نے لکھا میں ٹی وی بننا چاہتا ہوں. اچھا اس نے لکھا ہاں، اس نے کہا میں ٹی وی بچے کا. نیچے لکھا تھا کہ گھر پہ مہمان آتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، ابا جی فری ہوتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، امی جان فری ہوتی ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھپ کر جاؤ ٹی وی دیکھنے، چھپ کر جاؤ ٹی وی دیکھنے. تو ہر بندہ بزی ہوتا ہے ٹی وی دیکھنے میں اور کوئی مجھے ٹائم نہیں دیتا. تو میں کہتا ہوں میں ٹی وی بن جاؤں تاکہ مہمان آئیں تو کہیں جی چپ کرو اس کو دیکھو. ہاں جی امی آئیں تو کہتے ہیں سب چپ کر جاؤ اس کو دیکھو. ابو جی آئیں تو چپ کر جاؤ اس کو دیکھو. میں چاہتا ہوں مجھے توجہ ملے، انڈیوائڈیڈ اٹینشن ملے، لہٰذا میں ٹی وی بننا چاہتا ہوں.
یہ پیرنٹس کے لیے المیہ کی بات ہے، اور بہت سے پیرنٹس کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں یہ میرا کام نہیں ہے، میں انگلش کا ٹیچر ہوں جی ٹھیک ہے، میں انگلش کا ٹرینر ہوں. میں مطلب پیرنٹل یہ میرے نا ایسا میرے دل میں خیال آیا کہ یار پیرنٹنگ پہ یعنی دنیا کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں، کیسے ریولیوشن لے کے آ سکتے ہیں. بہت سے انقلاب آئے، فرینچ ریولیوشن آیا، ایران میں ریولیوشن آیا، رشین ریولیوشن آیا، بہت سے ریولیوشن آئے، لیکن یہ ریولیوشن نہیں آیا کہ پیرنٹل ریولیوشن یا ایجوکیشنل ریولیوشن. بالکل ایجوکیشن کے ذریعے میں کہتا ہوں 2 شخصیات اگر کمال کی ہو جائے نا، ایک پیرنٹس اور دوسرے ٹیچرس، تو یہ انقلاب آج بھی آ سکتا ہے. آج بھی دیکھیں سارے پیرنٹس کہاں پہ بھیجتے ہیں، اسکول میں. اٹ مینس ٹرسٹ ہے ابھی بھی پیرنٹس کے ٹیچرس کے اوپر پیرنٹس کا. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرے پیرنٹس اپنی ویلیو کو نہیں جان پا رہے، پیرنٹس اپنی کوالٹیز کو نہیں جان پا رہے. پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پیرنٹنگ کو سیکھتے نہیں. دیکھیں آج اگر ہم نے ڈرائیونگ کرنی ہو نا تو بھی ہم سیکھتے ہیں، ہمیں بولنا آنا چاہیے، یہ بھی ہم سیکھتے ہیں. جی سیل فون کیسے یوز کرتے ہیں یہ بھی ہم سیکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں تو پیرنٹنگ کو بھی ہمیں سیکھنا ہے. آج ہمیں ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ جس لیول پہ بھی ہیں وہ پیرنٹ تو ہیں. بالکل 10 سال کی بہن بھی 5 سال کے بھائی کی پیرنٹ تو ہے. بالکل ہے. اسے سیکھنا ہے، اسے کتابیں پڑھنی ہے، اسے ویڈیوز دیکھنی ہے، اسے پروگرامز دیکھنی ہے. اسے یہ سیکھنا ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہے، میرے اندر کیا خامیاں ہے. پیرنٹس بھی تو خامی والے ہو سکتے ہیں، پیرنٹس کے اندر بھی تو کمی ہو سکتی ہے، پیرنٹ کے اندر بھی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. پیرنٹس پہلے یہ قبول کر لیں کہ ہم مکمل نہیں ہے، ہمارا بیٹا بھی مکمل نہیں ہے. یعنی کچھ خوبیوں اور کچھ خامیوں کے ساتھ یہ بچہ اس کائنات میں آیا ہے، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں، اور مرنے تک ہم مکمل نہیں ہوں گے. وہی کائنات کو چلانے والا ہے، وہی مکمل ساتھ ہے، ہم نامکمل ہیں. جب ہم مان لیں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے. جب ہم مطمئن ہو جائیں گے تو ہم اچھا پرفارم کریں گے. ہم بچے سے بھی کہیں گے بیٹے تمہارے اندر ساری خوبیاں نہیں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جو اس کائنات نے، اس نیچر نے تمہیں دی ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ وہ کون سی خوبی ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں. ٹامس ایڈیسن کی ایگزامپل مجھے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ٹامس ایڈیسن کو نا گھر والوں نے، وہ اسکول والوں نے نکال دیا. ماں نے اسے موٹیویٹ کیا. ماں نے کہا کہ میں تمہیں سکھاؤں گی. اسکول والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں پڑھا سکتے، تمہارا بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے اور ہمارے بچے ٹیلنٹڈ نہیں، ہمارے ٹیچر اتنے ٹیلنٹڈ نہیں، تمہارے بچے کو نہیں پڑھا سکتے. اور اس نے پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ وہ دنیا کا ٹاپ لیول کا سائنٹسٹ بنا، اور اس نے 1248 ایجادات کی. اچھا 1248 ایجادات کی. دنیا کا ٹاپ لیول کا سائنٹسٹ آج بھی ہے وہ. اچھا اتنی ایجادات ابھی تک کسی نے نہیں کی. اور جب ماں کی ڈیتھ ہوئی اور وہ کبڈ کھول کے دیکھ رہا تھا تو وہی لیٹر ملا، اور جس پہ لکھا تھا کہ تمہارا بیٹا انتہائی نکما، جاہل، اجڑ اور بیمار، ہم تمہارے بچے کو نہیں پڑھا سکتے. اور وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں واقعی نکما، اجڑ اور بیمار. میری ماں کے بلیف نے، میری ماں کی محبت نے مجھے دنیا کا عظیم سائنسدان بنایا. تو یہ پیغام ماؤں کے لیے ہے، یہ پیغام والدین کے لیے ہے کہ یار وہ ایک بچہ جسے ٹیچرس نے نکال دیا کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نے اپنی لائف میں ایسے 50-100 لوگوں کو یعنی کامیابی کے راستے پہ لگایا ہے جنہیں لوگوں نے کہا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے اور میں خوش ہوں کہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا. میں اس چیز پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ یار میں کنٹریبیوٹ کر چکا ہوں. میرے زندگی میں اس آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے کہ میں نے کسی کی زندگی کے اندر کچھ چینج لے کے آیا ہوں، کچھ 1 ڈگری شفٹ کیا ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں پیرنٹس کے لیے. پیرنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے، اور سب سے امپورٹنٹ جو کمپیریزن ہے، کمپیریزن یعنی بھائیوں کے ساتھ، بھائی کا بہن کے ساتھ، یہ نفرت پیدا کرتا ہے. یہ کینسر ہے اور کینسر لا علاج ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی کینسر اگر آخری اسٹیج تک پہنچ جائے تو کینسر لا علاج ہے. اگر میں کہوں کہ یار آپ اچھا نہیں بولتے، یہ بھائی اچھا بولتے ہیں، اوکے آپ اچھا پرفارم نہیں کرتے، یہ اچھا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. میں اگر کہوں کہ یار آپ اچھا پرفارم کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے جلن صاحب، یہ خوبی ہے، جسٹ ایک یہ پوائنٹ ہے نا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بہتر کر لیں، آئی کانٹیکٹ کو بہتر کر لیں گے تو آپ ورس بن جائیں گے. بالکل. یعنی تعریف کرتے ہوئے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں جو خوبی ہے، پھر جو کمی ہے اس کو تھوڑا سا بتا دیں ساتھ ہلکے سے انداز میں. اگلا بندہ بہت جلدی امپروو کر لے گا. ہاں اگر سب کے پبلکلی آپ کہتے ہیں تمہارے اندر یہ خامی ہے، وہ فیل کرے گا، اور فیل 1 سال کا بچہ بھی فیل کرتا ہے. اور آپ کے گھر میں اگر 5 سال 10 سال 15 سال کا بچہ ہے تو اس سے تو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جلن صاحب جو اگر پیرنٹس اس کے اوپر کام کر لیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ دے کین بی دا بیسٹ پیرنٹس. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ ساری باتیں گفتگو بہت ہی اچھی شاندار ہو گئی, ناظرین نے یقیناً بہت اچھا سیکھا ہوگا. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ والدین اچھے اسپیکر تو بننا چاہتے ہیں لیکن اچھے سامنے نہیں بننا چاہتے, بچے کی بات ہی نہیں سنتے. بچہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, جو میں کہہ رہا ہوں تو بس کہہ رہا ہوں, آپ مجھے میری بات سنیں. مطلب کچھ تو اب بھی, کیونکہ پاکستان میں ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے, ہمارا ملک بہت پیچھے, اور ہمارے ملک میں جو والدین ہیں وہ ابھی بھی وہ بہت پرانے خیالات رکھتے ہیں. والد بیٹھا ہوا ہے تو بچے کو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. والد بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ اچھا ہے برا ہے, بچہ آگے سے سوال نہیں کر سکتا, بچہ کوئی بات نہیں کر سکتا. جو کہہ رہا ہے بس وہ امنا و صدقنا, وہ اسے کہتا ہے کہ جی میں نے جیسا کہہ دیا اسے قبول کیا ہے. اس بارے میں والدین کو تھوڑا سا آپ آگاہ کریں کہ اپنے بچے کی بات سنیں, اچھے سامع کیسے بنے, اچھے اسپیکر بننے کے لیے اچھے سامع کیسے بنے. اس کے لیے ایک ٹرم ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں ایمپیتھی. جی, ایمپیتھیٹک لسٹنگ. ایمپیتھیٹک لسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے لیول پہ آ کے آپ کو سنوں جی اور محسوس کروں. جیسے ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی آج اسے میری پینسل توڑ دی ہے یا چھین لی ہے یا میری پینسل یا میں بہت پریشان ہوں, تو آپ کہتے ہیں بیٹے کوئی مسئلہ نہیں, لے دوں گا. دیکھیں یہ جیسے آپ کا 5 لاکھ گم ہو جائے اور میں کہتے یار کوئی مسئلہ نہیں, آپ کہتے ہیں سر میرے 5 لاکھ گم ہو گئے, اس کی وہ پینسل اس کے لیے 5 لاکھ قیمتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ ایمپیتھی شو کریں. اچھا پینسل گم ہو گئی, وہ کیسے گم ہوئی. اچھا وہ بچہ کہے گا یار یہ میرا ابا میرا والد انڈرسٹینڈ کر رہا ہے میری فیلنگس کو. جب فیلنگس دیکھیں محبت ہوتی ہے فیلنگس کے لیول, محبت دماغ کے لیول پہ نہیں ہوتی, محبت دل کے لیول پہ. جب آپ اس کو دیکھیں, میں نے کہا تھا جیسے ٹچ دا ہارٹ دین آسک فار اے ہینڈ, پہلے دل کو تو چھو لیں پھر وہ آپ کو ہاتھ بھی دے گا, آپ کو اپنی جان بھی دے دے گا. لیکن اگر آپ اپنے بچے کے دل کو نہیں چھوتے, اگر آپ اس کی لسٹنگ اس کے لیے اچھے لسٹر نہیں بنتے, لسٹر اسی وقت بنیں گے جب آپ اس کے درد کو اسی طرح سے فیل کریں گے جیسے وہ فیل کر رہا ہے. جس کیفیت سے وہ گزرا ہے اس کیفیت سے آپ گزریں گے یا فیل کرنے کی کوشش کریں گے, تبھی آپ اس کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں, تبھی آپ اس کے لیول پہ آ سکتے ہیں. جب آپ اس کے لیول پہ آئیں گے تب اس کو سمجھیں گے, جب سمجھیں گے تو کنیکٹیوٹی ہوگی, جب کنیکٹیوٹی ہوگی تو پھر آپ جو بھی کہیں گے وہ ماننے کے لیے تیار ہوگی. ادروائز آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ یہاں پہ کھڑا ہوگا, ڈسپیرٹی ہوگی, جب ڈسپیرٹی ہوگی تو کنیکشن نہیں ہوگا, جب کنیکشن نہیں ہوگا تو فرینڈشپ نہیں ہوگی, جب فرینڈشپ نہیں ہوگی تو وہ کیوں آپ کی بات مانیں. بالکل. اچھا سر, اس میں ہمارے پاس آخری میں آپ سے بات پوچھنے والا ہوں کہ والدین بچوں کو بنیادی باتیں نہیں بتاتے. آج کا اور آج کی نسل کا المیہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو بنیادی باتیں مثلا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں نہیں بتاتے. بچہ تھوڑا سا 10-12 سال کا ہوتا ہے تو وہ پھر دوستوں سے, گلی سے, بازار سے, محلے سے, کہیں سے دوسری طرف سے سیکھتا ہے. اب جہاں سے وہ سیکھ رہا ہے, جیسا سیکھ رہا ہے اس کے عمل اس میں فعل میں عمل میں بھی وہی لے جا رہا ہے. تو اس بارے میں والدین کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو بنیادی باتیں کس طرح سکھائیں؟ دیکھیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کمیونیکیشن گیپ. جی, اگر کمیونیکیشن گیپ ہوگا تو آپ بچے کو بتا ہی نہیں سکتے. جیسے ایک ٹرم ہے سیکس. جی, اگر ہم بچے کے سامنے یہ بات ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ سیکس ایجوکیشن کیا ہے, جی, آپ کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں, آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو بچہ کیسے اس کو مینیج کر پائے گا, کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا. پھر اسے میڈیا سکھائے گا, اسے یوٹیوب سکھائے گی, اسے باقی چیزیں سکھائیں گے, وہ اپنے طریقے سے سکھائیں گے, جیسے بھی سکھا دیں گے. دوست سکھا دیں گے, دوست اچھے بھی ہو سکتے ہیں, دوست اچھے نہیں بھی ہو سکتے. تو پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, بچی ہے تو اسے ماں سکھائے, اگر بچہ ہے تو اسے والد سکھائے, اور آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. میرے بیٹے نے کہا, میرا پرسنل ہے, ہم جا رہے تھے, کہتے ڈیڈ یہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے. میں یار گرل فرینڈ جو لڑکی دوست ہوتی ہے وہ گرل فرینڈ ہے. آپ کی بھی گرل فرینڈس ہیں, آپ کی کزن آپ کی گرل فرینڈ ہی ہے. تو میں نے کہا جو لڑکی ہے اور دوست ہے وہ گرل فرینڈ ہے. بالکل. اچھا ہاں, میں نے کہا میری بھی گرل فرینڈس ہیں. جو لڑکیاں ہیں اور آپ کی دوست ہیں وہ گرل فرینڈس ہیں. بالکل. فرینڈ ایک انتہائی پاکیزہ رشتہ ہے اس دنیا کا. میں سمجھتا ہوں شاید سب سے پاکیزہ رشتہ فرینڈشپ دوستی ہے. بالکل صحیح ہے. اگر لڑکی دوست ہے تو گرل فرینڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر کوئی ناپاک چیز آ رہی ہے, کوئی غلط چیز آ رہی ہے تو وہ فرینڈشپ ہے ہی نہیں. جی,
بالکل. تو فرینڈشپ ہے نہیں. تو اس نے کہا اچھا یہ مطلب ہے. میں نے کہا ہاں یار. میں نے کہا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ہاں اگر آپ اسے غلط اینگل سے لے کے جاتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے, پھر وہ فرینڈشپ ہے ہی نہیں. جی. تو یہ میں نے تھوڑا سا اس کو کمیونیکیٹ کیا, اسے سمجھ آ گئی. گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو کوئی میں نے کہا اگر لڑکا ہے, میں لڑکا ہوں, میں آپ کا دوست بھی ہوں, تو میں بوائے فرینڈ ہوں. اس کو اگر آپ غلط سینس میں یوز کریں گے تو پھر یہ غلط ہے. جی. جب کوئی چیز غلط سینس میں یوز کی جا رہی ہے تو وہ فرینڈشپ ہے ہی نہیں. جی. وہ مطلب پرستی ہے, وہ دھوکہ پرستی ہے, وہ کچھ اور ہو سکتا ہے, وہ فرینڈشپ نہیں. بالکل. تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم بچوں کو, یہ کب ہوگا جب ہم بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں گے, یہ کب ہوگا جب ہم بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے, تب ہمیں بچوں کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ چلے گا, تب ہم سکھا سکتے ہیں. تب ہماری یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس سے بھی بچہ سیکھ رہا ہے. یعنی جو ہم بولتے ہیں شاید زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالتا, جو ہم کرتے ہیں وہ زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے. تو ایز اے رول ماڈل ہمیں بہت کیئرفل ہو کے کیا بول رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ایٹیکیٹس ہیں, کیا مینرس ہیں, کمٹمنٹ لیول کتنا ہے, یہ تمام چیزیں. جب یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ چلیں گی تو ہم اچھے پیرنٹس بن سکتے ہیں. ایک چیز پہ اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, کمٹمنٹ لیول. پیرنٹ کا اپنے بچے کے ساتھ کمٹمنٹ لیول جتنا ہائی ہوگا اتنا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا. یعنی اگر بچے کو یہ احساس ہو گیا میں جتنا بھی غلط کر لوں گا میرا پیرنٹ مجھے چھوڑے گا نہیں, پھر وہ غلطی کر کے بھی آپ کے پاس آئے گا. ورنہ اس نے بڑی غلطی کر لی, وہ بھاگ جائے گا, پھر وہ جس کے ہتھے بھی چڑھ گیا, پھر اس کی لائف برباد بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک اعتماد دیں گے, یار کچھ بھی کر لیا آپ نے مجھے بتا دینا ہے, میں دیکھ لوں گا. جی صحیح ہے. یہ کمٹمنٹ لیول کہ یار زندگی میں کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں, تو انہیں مجھے بتانا ہے, شیئر کرنا ہے. ادروائز ایسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے, لڑکیاں گھر سے خدا نہ خاصہ بھاگ جاتے ہیں, پھر فراڈ ہو جاتا ہے, پھر وہ گھر بھی نہیں آتے, پھر کسی کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں, پھر بکتے رہتے ہیں, پھر مطلب ایک عجیب سی کیفیت, عجیب سی دنیا میں چلی جاتی ہے, وہ زندگی ان کی جہنم سی ہو جاتی ہے. تو یہ مطلب پیرنٹس کے لیول پہ ہے کہ اسے یہ کمٹمنٹ کریں کہ یار تم جیسے بھی ہو, تم میرے بیٹے ہو, ہم ایک دوسرے کو چھوڑیں گے, ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے. بالکل سر. ساری گفتگو ناظرین آپ نے سنی. سر ناظرین کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ایک ٹائم کا مخصوص ٹائم تھا, اس سے ہم بہت زیادہ وقت ناظرین کو دے چکے. اب یہ ہے کہ صرف بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے ہوئے ہیں, آپ بس ناظرین کو کوئی ایک اخلاقی بات جو ہے آخر میں بتا دیں, تاکہ ان کو سب کے لیے جو ان کے سوالات ہیں اگلے سیشن میں ہم سوالات نوٹ کر لیں گے, ان کو اگلے سیشن میں جو ہے وہ جوابات بھی دیں گے. ابھی اخلاقی بات ایک کوئی ناظرین کو جو آپ پیغام دینا چاہیں, والدین کیسے, کیونکہ ہماری جو ہے میں نے چیک کیا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ 20 سے 35 ایج کے لوگ ہیں ہمارے پیج پہ. اس وقت جتنی بھی فالوئنگ ہے تقریباً لاکھوں میں 4 لاکھ کے قریب تو ہماری جو ہے وہ فالوئنگ ہے وہ 20 سے 35 ایئرس اولڈ تک ہے. تو اتنے لوگ دینا چاہتے ہیں اخلاق کی کوئی بات آپ. یہ ایسے پیرنٹس ہیں جو یا تو پیرنٹس بننے والے ہیں جی, یا پیرنٹس بن چکے ہیں. جی, ان کے لیے میں جسٹ یہی کہوں گا کہ یار پیرنٹس دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. جی, پیرنٹنگ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے, اور پیرنٹنگ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. میں 2-3 سالوں سے 3 سال ہو گئے جی, پیرنٹنگ کے اوپر مسلسل کام کر رہا ہوں, اور ہر روز پڑھتا ہوں. جی, اور میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یار یہ انتہائی کمپلیکیٹڈ فنومینا ہے آج کے انٹرنیٹ کے دور میں, آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں. ڈفرینٹ انوویشنس آ رہی ہیں. بچہ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے, ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم بچے کو کیسے کامیاب کروائیں. تو جس ایک ہی پیغام ہے کہ یار یہ ایک بہت بڑی اسکل ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے انویسٹمنٹ کریں, اس کے لیے کتابیں پڑھیں, اس کے لیے بلاگس پڑھیں. اور جیسے میں نے کہا کہ میرا بھی بلاگ ہے ajmaldasyapal.com اور parentsactive.com, اس پہ بھی جائیں. بہت سے آرٹیکلس ہیں, ریسرچ بیسڈ آرٹیکل ہے. ایک آرٹیکل ہم نے 20 دنوں کے اندر بھی لکھا ہے, ایک آرٹیکل ہم نے 1 ماہ کے اندر بھی لکھا ہے. جیسے ایک ہمارا آرٹیکل ہے سیکسٹنگ, جی, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم نے بہت ٹائم لگایا, پوری ٹیم نے کافی ٹائم لگایا, پھر جا کے ہم نے وہ آرٹیکل پبلش کیا. جی, تو یہ اس طرح کے آرٹیکل ہم نے پبلش کیے ہیں. تو جسٹ ایک ہی پیغام ہے کہ پیرنٹنگ ایک بہت بڑا فن ہے, اسے سیکھیں اور خدا سے دعا بھی کریں. جی, بالکل, کہ جتنی آپ نے ایفرٹ کی اس میں رنگ لائے, اور اس کے لیے جو بھی ہے, جو کہ صحیح ڈائریکشن ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے, وہ آپ کو ملے. جی, تھینک یو. سر آخر میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب فالوئنگ ہے ہماری, وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں کسی حوالے سے,
تو آپ ان سے رابطہ نمبر یا اپنی کوئی ویب سائٹ یا کوئی اپنا آفیشیل کوئی ذریعہ جہاں سے لوگ آپ سے رابطہ کر سکیں وہ ذرا جی ہماری ویب سائٹ ہے ajmaldas.com. اس میں کانٹیکٹ ای میل بھی دیا ہوا ہے ajmaldas@gmail.com. وہاں سے پوری دنیا سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ای میلس کریں گے ہم ریپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہم جواب دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. ناظرین آپ نے سنا کس طرح ہمارے آج کے مہمان پروفیسر اجمل داس جے پال کی اچھی گفتگو کر رہے تھے, کس طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا اور اچھے والدین بننا سکھایا. تو تمام ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ تمام ناظرین اچھے والدین بننے کے لیے جو بھی باتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں, اگر آپ جانتے ہیں تو سبحان اللہ, اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ان سے ضرور ان کو سیکھیں. ایک بار سنیں, 2 بار سنیں, 3 بار اس ویڈیو کو آپ ضرور سنیں. سننے کے بعد یقیناً آپ کے اندر بہت ساری چینجز آئیں گی. وہی چینجز آپ کے بچوں کو چینج کر دیں گی اور آپ کے بچوں کا مستقبل چینج ہو جائے گا. اور آپ کے مستقبل ہمارا جیسے آپ کے بچے پاکستان کا مستقبل ہے, اس دنیا کا مستقبل ہے, کائنات کا مستقبل ہے. یہی بچے کل کو ایک مضبوط قوم کے ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سنیں اور تمام والدین تک پہنچائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بس میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے فنکار کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.